اچھا فرض کریں کہ کسی کو نا ایک بالکل خالی زمین کا پلاٹ دے دیا جائے۔ ایک دم خالی پلاٹ۔ جی بالکل خالی، نہ وہاں کوئی درخت ہے، نہ آبادی، نہ کوئی پہلے سے موجود راستہ، بس ایک بنجر زمین جہاں وہ جو چاہے بو سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اب تصور کریں کہ اس خالی زمین پر وہ جو کھیتی باڑی کرے گا، جو بیج بوئے گا، دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہی کھیتی آخرت میں اس کی اصلی شکل تیار کرے گی۔ یعنی اگر کانٹے بوئے تو شکل کانٹوں جیسی۔ ہاں، اور اگر پھول بوئے تو شکل ایک خوبصورت باغ جیسی۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وجود شروع میں بالکل ایک خالی کینوس کی طرح ہوتا ہے۔ بالکل ایک بلینک کینوس۔ تو آج ہم اسی گہرے موضوع پر اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مواد بینات قرآن یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ہے، جی، جس کا عنوان ہے ویک 213 تزکیہ نفس پارٹ 01۔ صحیح۔ اور یہ ٹرانسکرپٹ نا روح کی پاکی یعنی تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک انتہائی گہرا تصور پیش کرتا ہے۔ واقعی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انسان کا حساب زیرو سے کیسے شروع ہوتا ہے اور عبادت گاہ کا ٹیسٹ بازار میں کیوں ہوتا ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس مواد میں روحانیت کو کسی طلسماتی یا رسمی انداز میں نہیں پیش کیا گیا۔ اچھا؟ جی، بلکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ کسی غیبی کھاتے میں صرف درج نہیں ہو رہے، بلکہ ہمارے اندر ایک وجودی شکل لے رہے ہیں۔ یعنی وہ پریکٹیکل ہے۔ ویسے شروعات میں ہی ایک ایسی بات آتی ہے جس پر میں حیران رہ گئی تھی۔ کون سی بات؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عام طور پر لوگ مذہبی ہستیوں جیسے انبیاء یا امام سے عقیدت بناتے ہیں تو وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کی فرمائشیں پوری ہوں۔ ہاں، دنیاوی خواہشات کے لیے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جادو کی چھڑی مل گئی ہو کہ دعا کی اور بیماری یا مالی پریشانی فوراً ختم۔ لیکن مواد تو اس سوچ کو پوری طرح مسترد کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس نے روحانیت کے اصل مقصد کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان عظیم ہستیوں سے تعلق کا اصل مقصد کسی فرمائشی پروگرام کو چلانا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اصل ہدف خدا تک پہنچنا ہے۔ وہ ہستیاں تو ایک سیدھا راستہ ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی خود مختار طاقت ہے کہ دنیا کے اسباب اور قوانین سے آزادی مل جائے گی۔ اچھا، یعنی لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں؟ جی، جبکہ نتیجہ ہمیشہ خدا کے اٹل قانون کے مطابق ہی نکلتا ہے۔ اس پر جو تاریخی مثالیں دی گئی ہیں نا ویڈیو میں، وہ آنکھیں کھولنے والی ہیں۔ بالکل۔ جیسے ابتدائی مسلمانوں پر ہونے والا تشدد، انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں مارا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، حالانکہ رسول خود ان کے درمیان موجود تھے۔ صحیح بات ہے۔ پھر غزوہ احد کو ہی دیکھ لیں، فتح اچانک شکست میں بدل گئی، جانی نقصانات ہوئے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل امام حسین کی مثال ہے۔ جی ہاں، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان تمام واقعات میں ایک بات کامن ہے کہ یہ سب حق پر تھے۔ عظیم ہستیاں ساتھ تھیں، پھر بھی دنیا کی تکلیفیں انہیں جھیلنی پڑیں۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کا قانون اور آزمائش اپنی جگہ قائم رہتی ہے، کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے وہاں۔ بالکل نہیں، خدا اپنا سسٹم کسی کے لیے بائی پاس نہیں کرتا۔ یہ کوئی وش گرانٹنگ فیکٹری تھوڑی ہے۔ ہاں، کہ درخواست دی اور زندگی آسان ہو گئی۔ ان ہستیوں کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک الہی راستے پر آ گیا ہے، اور اس راستے پر ٹیسٹ ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ٹیسٹ سے مجھے دنیا کے آغاز کی ایک بات یاد آئی جو ویڈیو میں ہے، سورہ باقرہ کا حوالہ ہے۔ جی، جہاں فرشتے خدا سے پوچھتے ہیں۔ ہاں، جب خدا کہتا ہے کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تو اسے بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ فرشتوں کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا؟ کیا انہیں مستقبل نظر آ رہا تھا؟ نہیں، فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس کے دو اسباب تھے۔ اچھا، پہلا کیا ہے؟ پہلا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تفسیر سرفی کے مطابق حضرت آدم سے تقریباً 7000 سال پہلے زمین پر نسناس اور جنات نام کی مخلوقات تھیں۔ یعنی ہم سے پہلے بھی آبادی تھی؟ جی، اور انہوں نے زمین پر ریسورسز کے لیے اتنا خون خرابہ کیا کہ خدا نے نسناس کو مکمل ختم کر دیا۔ اور جنات کو؟ انہیں فضاؤں اور ویرانوں میں ڈھکیل دیا۔ تو فرشتوں نے اس پہلی مخلوق کا پیٹرن دیکھا ہوا تھا۔ انہیں لگا کہ نئی مخلوق بھی یہی تاریخ دہرائے گی۔ اچھا، یہ تو ایک دم لاجیکل بات ہو گئی۔ اور دوسرا سبب کیا بتایا ہے؟ دوسرا سبب ہمارے دنیا کے مادی نظام سے جڑا ہے۔ دنیا میں وسائل یعنی ریسورسز ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، اور انسان کی خواہشات لامحدود۔ بالکل۔
انسان کی ہوس کا کوئی انت نہیں. جب چیزیں کم ہوں اور خواہش زیادہ تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ٹکراؤ فساد بن جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں محمود غزنوی کی جو مثال دی ہے نا، وہ واقعی فٹ آتی ہے. ہندوستان پر اس کے 17 حملے. جی، وہ حملے کوئی روحانیت کے لیے تھوڑی تھے، وہ ہندوستان کے بے پناہ مال و دولت اور وسائل کے لیے تھے. صحیح، ہندوستان پرامن تھا، لیکن حملہ آور ان محدود وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. لیکن آج کے دور میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. جیسے ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے وسائل کی تقسیم بہتر ہوئی ہے. بالکل. آج جہاں لوگوں کو بنیادی ضرورتیں بآسانی مل رہی ہیں، وہاں اس قسم کی مارکاٹ میں کمی دیکھی جا سکتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جسمانی اور مادی ضرورتوں کا پورا ہونا بھی معاشرے کے سکون کے لیے کتنا ضروری ہے. جی، ہم مادی وجود کو اگنور نہیں کر سکتے. انسان کا وجود 3 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے. ہاں، جسمانی، دماغی اور روحانی. ایگزیکٹلی. جسمانی پہلو ہمارا بدن ہے، دماغی پہلو ہماری فکر اور سوچ ہے، اور تیسرا روحانی پہلو جو خدا اور آخرت سے تعلق ہے. اور ان تینوں کے ملنے سے نفس بنتا ہے، ہمارا سیلف. لیکن اگر کسی میں یہ روحانی پہلو ہو ہی نہ تو؟ قرآن کے مطابق ایسا شخص ایک چلتی پھرتی میت ہے. باپ رے، یہ ٹرم بہت سخت ہے. لیکن حقیقت ہے، جو فرد صرف جسمانی اور دماغی سطح پر جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ زندہ لاش ہے. یعنی دنیا کے میلہ تھیلا میں وہ چاہے کتنا ہی امیر لگ رہا ہو، ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوں، جی، لیکن باطن میں وہ قبروں میں دفن مردوں کی طرح ہے. بالکل. روحانی کائنات میں اس کی کوئی زندگی نہیں. پھر یہ اصلی روحانی وجود بنتا کیسے ہے؟ ویڈیو میں ایک لفظ آیا تھا، ہیولا. ہیولا؟ جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نفس بالکل خالی ہوتا ہے. اس خالی سپیس کو ہیولا کہتے ہیں. ایک بلینک کینوس کی طرح. جی. تو اس کینوس پر پینٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ انسان زندگی میں جو اعمال کرتا ہے نا، ان سے اس کے اندر صفات بنتی ہیں، ٹریٹس. اچھے کام کرے گا تو صفات حسنہ بنیں گی، جیسے سچ بولنا، صبر کرنا. اور اگر برے کام کرے گا تو بری صفات پیدا ہوں گی. اور ان تمام صفات کے مجموعے کو اخلاق کہتے ہیں. اور یہی اخلاق آخرت میں ہماری اصلی شکل بنے گی. یہ پوائنٹ بہت کلیئر کیا گیا ہے کہ آخرت میں ہمارا دنیا والا جسم نہیں ہوگا. یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہی شکیلا کا تصور ہے. شکیلا؟ جی، دنیا میں ہمارا جسم اعضاء سے بنتا ہے، آنکھ، کان، دل. آخرت میں ہماری شکل ہماری صفات سے مل کر بنے گی. یعنی اگر کوئی ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا یا حسد کرتا رہا تو اس کی شکل خوفناک ہوگی. بالکل. اور تزکیہ کا اصل مقصد اس شکیلا کو خوبصورت بنانا ہے، بری صفات کو نکال کر اچھی صفات کا توازن پیدا کرنا ہے. تب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ شکیلا کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پر بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسلام میں رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ آف ہونے کو حرام قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس کی بہت عام سی مثال ہے. فرض کریں کوئی شخص پوری رات مسجد میں اکیلے عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اس عبادت کا مقصد اس میں بندگی پیدا کرنا ہے. اب اسے لگتا ہے کہ وہ بہت پاک صاف ہو گیا ہے. ہاں، اکیلا بیٹھ کر تو کوئی غصہ بھی نہیں دلاتا. ایگزیکٹلی. اس صفت کا اصلی ٹیسٹ اکیلے مصلے پر نہیں ہوتا. صبح جب وہ بازار جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، گراہک اسے تنگ کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انانیت یعنی ایگو باقی ہے یا نہیں. یعنی اگر وہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے تو صفات کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو خود کو دھوکہ دیتا رہے گا کہ میں بہت پاک ہوں. صحیح بات ہے. ٹیسٹ سینٹر تو یہ دنیا ہے. کاروبار، بازار، رشتہ داری، سب ٹیسٹ ہیں. اچھا، ٹیسٹ سینٹر سے یاد آیا، اس حساب کتاب کا ایک بڑا مائنڈ بلوئنگ کانسیپٹ ہے ویڈیو میں، زیرو ایکویشن. او ہاں، خدا کے ہاں انسان کا حساب زیرو ہے. میں پہلے سوچ میں پڑ گئی تھی کہ حساب زیرو کیسے ہو سکتا ہے، پھر انصاف کہاں گیا؟ اصل میں یہی تو خدا کا پرفیکٹ انصاف ہے. دیکھیں، ہر انسان کو زندگی میں کچھ تحفے ملتے ہیں جو پازیٹیوز ہیں، جیسے صحت، دولت یا اچھا خاندان. اور اس کے بالکل برعکس چیلنجز یا آزمائشیں ملتی ہیں جو نیگیٹیوز ہیں، جیسے غربت، یتیمی یا برا ماحول. تو خدا ان پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کو پرفیکٹلی بیلنس کرتا ہے. بالکل، نیٹ زیرو. اگر کسی کو بچپن سے آسائشیں ملی ہیں یعنی +100، تو اسے حسد یا تکبر کی آزمائش ملی ہوگی یعنی -100. اور اگر کسی کو یتیمی ملی -100،
تو خدا نے اسے ایسی ہمت یا صلاحیت دی ہوگی جو +100 ہوگی۔ صحیح۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس زیرو کو پلس میں لے جائے، پازیٹیوز کو بڑھائے اور نیگیٹیوز کا اثر کم کرے۔ اسی لیے ہر فرد کا کویسچن پیپر الگ ہے۔ کسی کی تقدیر دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ ہم کسی سے خود کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جب نفس کی اور آزمائش کی سمجھ آ گئی تو اس باغ کو اگایا کیسے جائے؟ اس کے لیے 4 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تخلیہ۔ تخلیہ یعنی خالی کرنا۔ جی، زمین سے کانٹے، جھاڑیاں اور زہریلے اثرات نکالنا۔ بری صفات جیسے ریاکاری اور حسد کو پہلے جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ بالکل، کیونکہ پرانی عادتیں نکالنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب زمین صاف ہو جائے تو پھر آتا ہے تخلیہ۔ تخلیہ یعنی اگانا۔ اس صاف زمین میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ پانی اور کھاد کا ہے۔ صحیح، وہی یعنی قرآن اور خدا کی ہدایت پانی کا کام کرتی ہے اور مومنین کی صحبت فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے۔ اچھی سنگت کے بغیر تو فصل دھیمی اگے گی۔ جی، اور چوتھا مرحلہ جو سب سے حساس ہے وہ ہے معاشرہ، انوائرمنٹ۔ باغ کو اگانے کے لیے صاف دھوپ اور آکسیجن کی طرح۔ اگر معاشرہ کرپٹ اور آلودہ ہوگا تو روحانی فصل مرجھا جائے گی۔ ایک عادلانہ نظام قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ تزکیہ کوئی فضول مشق نہیں ہے، پہاڑوں پر نہیں جانا ہمیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی مادی اور فزیکلی ڈیمانڈنگ دنیا میں رہ کر، بازار اور رشتہ داری کی بھٹی میں تپ کر ہمیں اپنی شکیلہ کو تراشنا ہے۔ یہی ٹیسٹ سینٹر ہے۔ آخر میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ جن صفات کا دنیا میں کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، جنہیں ہم نے سب سے چھپا کر رکھا ہے، وہ ہمارے اندر اکیلے میں کون سی شکل اختیار کر رہی ہوں گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ امید ہے اس گہرے مطالعے نے روحانیات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہوگا۔ یہ غور و فکر کا سفر ہم آگے بھی جاری رکھیں گے۔